الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. شیخ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کی کتاب احکام الجنائز و بدعها سے ہم ایک ایک کر کے مسائل پڑھ رہے ہیں، جس میں اللہ کے فضل و کرم سے مسئلہ نمبر 68 تک پہنچ چکے ہیں. تو آج اس مسئلے کا تذکرہ ہوگا، مسئلہ نمبر 68 کا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کئی جنازے اکٹھے ہو جائیں، کئی وفیات ایک ساتھ ہو جائیں جن میں مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں، تو سب کے لیے ایک ہی بار جنازہ پڑھ لینا کافی ہے. اور مردوں کو چاہے وہ ابھی بچے ہی کیوں نہ ہوں، ان کو امام سے قریب رکھا جائے گا، ان کا جنازہ امام کے قریب رکھا جائے گا، اور عورتوں کا جنازہ امام سے دور قبلہ کی طرف رکھا جائے گا. تو امام کے آگے سے جنازے کے رکھنے کی ترتیب ہوگی، پہلے مردوں کا جنازہ ہوگا اور اس کے بعد عورتوں کا جنازہ ہوگا. اس طرح سے قبلہ کی طرف جنازے بڑھاتے چلے جائیں گے. اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں. پہلی حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 9 جنازوں پر ایک ساتھ صلاۃ جنازہ پڑھائی. 9 مردوں کی صلاۃ جنازہ، 9 وفات پائے ہوئے لوگوں کی صلاۃ جنازہ ایک ساتھ پڑھائی. مردوں کو امام کے قریب رکھا اور عورتوں کو قبلہ کی جانب رکھا، اور سب کو ایک ہی صف میں رکھا، ایک ہی صف میں ایک ساتھ سب کو رکھا. اور علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم کا جنازہ بھی رکھا گیا، جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں. علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم، ان کا بھی جنازہ اس میں تھا، جو عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں. اور ان کے ایک بیٹے کا بھی اس میں جنازہ تھا جن کا نام تھا زید. دونوں کو اکٹھا رکھا گیا. اور مدینہ کے امیر ان دنوں سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ ان دنوں مدینہ کے امیر تھے. اور جن لوگوں نے جنازہ پڑھا، جو لوگ اس جنازے میں شریک ہوئے تھے، اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو سعید رضی اللہ عنہ، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، یہ سارے صحابہ کرام اس جنازے میں شریک تھے. اور بچے کو، کون بچے ابھی جن کا ذکر آیا؟ زید، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے زید، اور ام کلثوم بنت علی کے بیٹے زید کا جنازہ امام کے قریب رکھا گیا. ایک آدمی نے اس پر انکار کیا کہ یہ کیا بات ہے، بچے کا جنازہ امام سے سب سے قریب رکھ رہے ہیں اور بڑوں کا جنازہ بعد میں رکھ رہے ہیں. ایک آدمی نے انکار کیا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے عبداللہ ابن عباس، ابو ہریرہ، ابو سعید، ابو قتادہ، جو یہ سارے صحابہ کرام وہاں موجود تھے، ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ کیا ہے، ایسا کرنا کیسا ہے، آپ لوگ بتائیے، یہ آدمی انکار کر رہا ہے. تو سب نے کہا ہی السنہ، کہ یہی سنت ہے، یہی سنت ہے کہ مرد کا جنازہ یا بچے کا جنازہ بچیوں اور عورتوں کے جنازے کو قبلہ کی سمت میں رکھا جائے گا، اور بچوں اور مردوں کا جنازہ امام کے قریب رکھا جائے گا. یہ امام عبدالرزاق نے، امام نسائی نے، امام الجارود نے، امام دارقطنی، بہقی وغیرہ نے اس کی تخریج کی ہے. اور شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند جو نسائی اور ابن الجارود کی ہے، شیخین کی شرط کے مطابق ہے. بہرحال اس کی تفصیل میں، سندی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، آگے چلتے ہیں. دوسری حدیث عمار مولا الحارث ابن نوفل کی ہے. وہ
ام کلثوم اور ان کے بیٹے کے جنازے میں حاضر ہوئے. ابھی جو قرآن پچھلی حدیث آئی تھی وہ بھی ام کلثوم اور ان کے بیٹے کے جنازے سے متعلق تھی. یہ حدیث بھی اسی سے متعلق ہے کہ ام کلثوم، وہی اسی واقعے کا ذکر ہے کہ ام کلثوم اور ان کے بیٹے کے جنازے میں عمار جو حارث ابن نوفل کے مولا تھے وہ وہاں حاضر تھے. کہتے ہیں بچے کو امام کے قریب رکھا گیا اور عورت کو امام سے دور رکھا گیا، بچے کے بعد قبلہ کی جانب رکھا گیا اور امام نے صلاۃ جنازہ پڑھائی. پھر اس پر انکار کیا گیا تو صلاۃ جنازہ پڑھنے والوں میں عبداللہ ابن عباس، ابو سعید خدری، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بہت سارے صحابہ کرام تھے. تو ان سے پوچھا گیا، انہوں نے جواب میں کہا ہذہ السنہ، یہی تو سنت ہے، اس میں سنت کی خلاف ورزی نہیں کی گئی ہے بلکہ بالکل سنت کی مطابقت کی گئی ہے. اور یہ حدیث سنن نبی داؤد وغیرہ کی حدیث ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند صحیح مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے. اگلا مسئلہ ہم دیکھتے ہیں، مسئلہ نمبر 69. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر میت پر الگ سے جنازہ پڑھنا جائز ہے. ایک تو یہ ہے کہ سارے وفیات کو، سارے جنازوں پر ایک ہی جو ہے ساری وفات پائے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی بار صلاۃ جنازہ پڑھ لیا جائے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر میت پر مستقل صلاۃ جنازہ پڑھا جائے اور ایسا کرنا جائز ہے کیونکہ یہی اصل ہے. اصل یہی ہے کہ ہر وفات پانے والے کے لیے صلاۃ جنازہ ہے. اور اس لیے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد سے متعلق ایسا ہی کیا تھا. شہدائے احد کا ایک کا جنازہ مستقل طور پر آپ نے پڑھا تھا اور اس سلسلے میں 2 حدیثیں علامہ البانی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہیں. پہلی حدیث عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے ہے جو کہ گزر چکی ہے اس سے پہلے، اور شہدائے احد کے جنازے کا بیان جہاں ہوا ہے وہاں اس حدیث کا تذکرہ ہوا ہے. دوسری حدیث ذکر کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی. وہ حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ رضی اللہ عنہ کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور انہیں قبلہ کی سمت میں رکھا گیا تو آپ نے ان پر 9 مرتبہ تکبیر کہی. جنازے کی عام طور پہ تکبیرات کتنی ہوتی ہیں؟ 4 تکبیریں، لیکن حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بار تکبیریں کہیں. پھر اس کے بعد شہیدوں کو ان پر جمع کیا گیا، یعنی گویا کسی اور شہید کو لایا جاتا اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تو ان کا جنازہ ہٹایا نہیں جاتا، ان کا جنازہ بھی رکھا رہتا حمزہ رضی اللہ عنہ کا، اور ان کے ساتھ جوڑ دیا جاتا اگلے شہید کو. تو جب کسی شہید کو جنازے کے لیے لایا جاتا حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ بھی اس کے ساتھ میں رکھا جاتا. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی جنازہ پڑھی اور شہیدوں پر بھی جنازہ پڑھی، یہاں تک کہ اس دن آپ نے 72 بار 72 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ جنازہ پڑھی. یہ طبرانی کی روایت ہے معجم کبیر میں، اور اس پر بحث کر کے علامہ البانی رحمہ اللہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ سند جید ہے، قابل قبول ہے. اس پر لمبی بحث کی ہے انہوں نے، اور آخر میں امام نووی رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا ہے کہ افضل یہ ہے کہ ہر شخص کا جنازہ الگ پڑھا جائے، البتہ ایک ساتھ سب کا جنازہ پڑھنا جائز ہے. تو یہ رہا مسئلہ نمبر 69. اور مسئلہ نمبر 59 میں وہ حدیث شیخ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ حدیث گزری ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ہم ایک ترتیب سے پڑھ رہے ہیں تو وہ حدیث ہمارے سامنے بھی آ چکی ہے، اس لیے ہم اس پر لوٹتے نہیں. اب پڑھتے ہیں مسئلہ نمبر 70. مسئلہ نمبر 70 یہ ہے کہ مسجد میں صلاۃ جنازہ پڑھنا جائز ہے. مسجد میں صلاۃ جنازہ پڑھنا جائز ہے، اور اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے جو کہ صحیح مسلم میں موجود ہے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
کہ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے یہ پیغام بھجوایا کہ ان کا جنازہ مسجد میں لایا جائے، مسجد سے گزارا جائے، تاکہ وہ سب بھی ان کے جنازے میں شریک ہو سکیں اور ان پر جنازہ پڑھ سکیں۔ چنانچہ ان کی درخواست اور ان کے پیغام کو سنا گیا اور ان کے مطالبے کے مطابق جنازہ لایا گیا اور مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے کمروں کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، تو مسجد نبوی کے بغل ہی میں سارے مکانات تھے، تو مسجد میں ان کے دروازوں کے سامنے، ان کے کمروں کے سامنے ان کا جنازہ رکھا گیا اور سب نے ان کا جنازہ ادا کیا۔ ازواج مطہرات نے ان کا جنازہ ادا کیا اور پھر جس دروازے سے جنازہ نکالا جاتا تھا اس دروازے سے پھر جنازہ نکال کر کے لے گئے۔ پھر انہیں یہ اطلاع ملی کہ لوگوں نے اس پر نکتہ چینی کی ہے، عیب جوئی کی ہے اور کہا ہے کہ بھائی جنازے کو مسجد میں کیوں لایا گیا، جنازہ تو مسجد کے باہر ہی پڑھنا چاہیے۔ اس طرح لوگوں نے اس پر عیب چینی کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو جو یہ خبر پہنچی تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ما اسرع الناس الى ان يعيبوا ما لا علم لهم به، کتنے جلدی لوگ اس حرکت پہ پہنچ گئے ہیں کہ جس چیز کا انہیں علم نہیں ہوتا اس پر عیب گیری کرنے لگتے ہیں۔ ہمیشہ یہ بات رہی ہے کہ آدمی کو جس چیز کا علم نہیں ہوتا اس پر عیب چینی کرتا ہے، عیب گیری کرتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے، عیب لگانے لگتا ہے، حالانکہ خود وہ قصوروار ہوتا ہے کہ اسے علم نہیں ہوتا، لیکن یہ ہمیشہ طریقہ رہا ہے۔ تو کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ ہمارے اوپر یہ لوگ عیب لگا رہے ہیں کہ مسجد میں جنازہ کیوں لایا گیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل اور سہیل جو بیضہ نامی خاتون کے بیٹے تھے ان دونوں کا جنازہ مسجد کے اندر ہی پڑھایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیضہ نامی خاتون صحابیہ کے دونوں بیٹوں کا جنازہ مسجد نبوی کے اندر پڑھایا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں جنازہ پڑھنا جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے، یہ مسئلہ نمبر 71 ہے، مسئلہ نمبر 71، لیکن افضل یہ ہے کہ مسجد سے باہر ہی جنازہ ادا کیا جائے اور ایسی جگہ پر جہاں کے جنازے کی ادائیگی کے لیے جگہ کو تیار رکھا گیا ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاملہ تھا، اس کو مصلی کہا جاتا تھا اور وہاں جنازہ رکھنے کے لیے اور جنازہ پڑھنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر و بیشتر معمول یہ تھا، آپ کا طریقہ یہ تھا، آپ کی سنت یہ تھی کہ آپ صلاۃ جنازہ مسجد سے باہر مصلی میں پڑھا کرتے تھے، اور اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور ایک عورت کو حاضر کیا گیا جن دونوں نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ زنا کے جرم میں ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت پکڑے گئے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان دونوں کو رجم کر دیا جائے، سنگسار کر دیا جائے، اور سنگسار کس جگہ کیا جائے؟ قریبا من موضع الجنائز عند المسجد، مسجد کے قریب اس جگہ میں جو جنازہ پڑھنے کے لیے بنا ہوا تھا، جنازے رکھنے کے لیے، جنازے کی ادائیگی کے لیے جو جگہ بنائی گئی تھی اسی جگہ ان کو رجم کیا جائے۔ تو اس سے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنازہ پڑھنے کے لیے باقاعدہ ایک جگہ متعین تھی۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں کہتے ہیں کہ یہ جگہ مشرق کی سمت میں مسجد نبوی سے ملی ہوئی تھی، اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ مصلی اس جگہ کا نام تھا جہاں پر عید پڑھی جاتی تھی اور ایسے ہی صلاۃ جنازہ کی بھی وہاں ادائیگی کی جاتی تھی۔ یہ
بقی قبرستان کے سمت میں تھا، مسجد نبوی اور بقی قبرستان کے درمیان میں یہ جگہ تھی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ اور اسی طرح سے اگلی حدیث کی طرف ہم آتے ہیں جو جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کی وفات ہو گئی، یعنی ایک صحابی کی وفات ہو گئی، ہم نے انہیں غسل دیا اور اس کے بعد میں جنازہ پڑھنے کے لیے اس مقام پہ لا کے رکھا جہاں پر کے جنازے رکھے جاتے تھے، جو باب جبریل سے ہو کر کے جو جگہ نکلتی ہے، مقام جبریل کے پاس ہم نے جنازے کو رکھ دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ آپ تشریف لائیں اور آپ صلاۃ جنازہ ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے صلاۃ جنازہ پڑھائی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ جنازہ مسجد میں نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ آپ باہر پڑھا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار مسجد کے اندر بھی آپ نے پڑھا ہے، اس لیے باہر پڑھنا افضل اور مسجد کے اندر پڑھنا جائز ہے۔ یہ امام حاکم وغیرہ نے اس کی تخریج کی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، تیسری حدیث اس سلسلے میں محمد ابن عبداللہ ابن جحش کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم مسجد کے صحن میں اس جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں جنازے رکھے جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے، اور اس کے بعد پھر لمبی حدیث بیان کی۔ موضع الشاہد جہاں سے استدلال کرنا ہے وہ جگہ کیا ہے کہ مسجد کے صحن میں ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے جہاں جنازے رکھے جاتے تھے، یعنی جنازے گویا باہر رکھے جاتے تھے۔ اسے بھی امام احمد اور امام حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح سے اس سلسلے میں چوتھی حدیث ہے، اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن جس دن نجاشی کی وفات ہوئی آپ نے ہمیں اس کی وفات کی خبر دی، اور آپ مصلی کی طرف نکلے اور آپ نے صف بنوایا اور 4 بار تکبیر کہی، یعنی صلاۃ جنازہ پڑھائی۔ تو مسجد سے باہر نکل کے مصلی میں گئے، مصلی جہاں جنازہ پڑھنے کے لیے خاص طور پہ بنایا گیا تھا۔ یہ بھی صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اس سلسلے میں 5ویں حدیث، اس سلسلے میں 5ویں حدیث ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں 2352 نمبر پہ ذکر کیا ہے کہ جو شخص مسجد میں صلاۃ جنازہ پڑھے تو اس کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلیس لہ شیء، جس نے مسجد میں کوئی صلاۃ جنازہ پڑھی تو اسے کچھ نہیں ملنے والا ہے، یعنی کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ تو الٹا ہو گیا۔ یہ حدیث ہے، اور دوسری طرف عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل اور سہیل کا جنازہ مسجد میں پڑھا، اور پھر یہ قولی حدیث ہے کہ جو مسجد میں جنازہ پڑھے اس کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اہل علم نے اس کے درمیان تطبیق یہ دی ہے کہ مسجد میں جنازہ پڑھنے سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو زیادہ ثواب ملے گا تو ایسا نہیں ہے۔ فلیس لہ شیء، اسے کچھ بھی زیادہ ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ مسجد کے باہر جیسے پڑھنے کا جو ثواب ہے مسجد کے اندر بھی پڑھنے کا وہی ثواب ہے۔ جیسے صلاۃ باجماعت آدمی جا کے مسجد کے اندر پڑھتا ہے تو 27 گنا 25 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جنازے کا مسئلہ اس طرح نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں جا کے صلاۃ جنازہ پڑھے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یہ معنی اہل علم نے اس حدیث کا بیان کیا ہے۔ تو علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں اسے صحیح قرار دیا ہے، لیکن پھر اپنی کتاب الثمر المستطاب فی فقہ السنۃ والکتاب میں صفحہ 768 پر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تصحیح سے رجوع کر لیا ہے، اور اس حدیث کو ضعیف مانا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے، اور جب یہ حدیث ضعیف ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں بنتا۔ اور پھر آج کے درس کا ہم آخری مسئلہ پڑھ لیتے ہیں، مسئلہ نمبر 72، مسئلہ نمبر 72، کہ کسی بھی جنازے پر قبروں کے درمیان صلاۃ جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔
کہ قبروں کے درمیان جائیں، وہاں جنازہ رکھیں اور پھر سارے لوگ باجماعت قبرستان کے اندر قبروں کے بیچ میں صلاۃ جنازہ پڑھیں، تو ایسا جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو کہ معجم طبرانی میں، اسی طرح سے معجم ابن العرابی اور اسی طرح سے امام المقدسی نے الحادیث المختارہ میں اسے روایت کیا ہے، اور امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں کہا اسنادہ حسن۔ تو یہ حدیث قوی ہو جاتی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اور بھی سندوں سے مل کر کے یہ حدیث قوی ہو جاتی ہے۔ حدیث کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے درمیان جنازہ پڑھنے سے روکا ہے، قبروں کے درمیان جنازہ پڑھنے سے روکا ہے۔ اور اسی طرح سے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ قبروں کے درمیان مسجد کی تعمیر کو ناپسند کیا گیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ قبروں کے درمیان مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں یہ ایک مستقل موضوع ہے، اور اس سلسلے میں علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب بہت معروف ہے تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت آئی ہے ان لوگوں کے اوپر جو قبروں کو سجدہ گاہ بنا لے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جنازے میں تو رکوع سجدہ نہیں ہے، لیکن یہ ابتدا ہو سکتی ہے دوسری صلاۃ کو پڑھنے کے لیے، اس لیے ایسا کرنا درست نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے جا کر کے قبرستان میں قبروں کے بیچ میں صلاۃ جنازہ باجماعت پڑھے۔ البتہ ایک ایک قبر پہ، تنہا کسی قبر پہ اگر کوئی آدمی جا کر کے، جو شخص جنازہ نہیں پڑھ سکا ہے، جا کے قبر پہ جنازہ پڑھ سکتا ہے کیونکہ اس کا ثبوت ہے۔ تو آج کے درس کے لیے اتنا کافی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔